کیا آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا کہ آپ کسی ایک شخص کو اپنے ذہن سے نکالنا چاہتے ہیں، لیکن جتنا اسے بھولنے کی کوشش کرتی ہیں وہ اتنا ہی زیادہ یاد آتا ہے؟ کبھی اس کی کوئی بات یاد آ جاتی ہے، کبھی اس کا چہرہ، کبھی اس کی آواز، اور کبھی بغیر کسی وجہ کے آپ کا ذہن دوبارہ اسی شخص کے بارے میں سوچنے لگتا ہے۔ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیا اس کا مطلب ہے کہ آپ اسے سچی محبت کرتی ہیں، یا پھر آپ کا دماغ کسی ایسی چیز میں الجھا ہوا ہے جسے آپ ابھی تک سمجھ نہیں پائی؟ آج کی ویڈیو ہم اس راز کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی وجہ ہے ادھوری کہانی۔ انسان کا دماغ مکمل چیزوں کے مقابلے میں ادھوری چیزوں کو زیادہ یاد رکھتا ہے۔ اگر کسی رشتے کا اختتام واضح نہ ہوا ہو، کچھ باتیں کہے بغیر رہ گئی ہوں، کچھ سوالوں کے جواب نہ ملے ہوں، یا آپ کے دل میں یہ سوال ہو کہ آخر ایسا کیوں ہوا، تو دماغ بار بار اسی واقعے کی طرف واپس جاتا ہے۔ آپ شاید اس شخص کو بلکہ اسے ادھورے پن کو سوچ رہی ہوتی ہیں، جس کا جواب آپ کو آج تک نہیں ملا۔ دوسری وجہ جذباتی وابستگی۔ کبھی کوئی شخص ہماری زندگی میں صرف ایک انسان نہیں رہتا، بلکہ ہماری خوشی، ہماری عادت اور ہماری روزمرہ زندگی کا حصہ بن جاتا ہے۔ ہم اس سے بات کرنے کے عادی ہو جاتے ہیں، اسے اپنی چھوٹی بڑی باتیں بتاتے ہیں، اور پھر اچانک وہ ہماری زندگی سے دور ہو جاتا ہے تو صرف انسان نہیں جاتا، ایک پوری روٹین ٹوٹ جاتی ہے۔ اس لیے بعض اوقات ہمیں انسان سے زیادہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی عادت یاد آتی ہے۔ تیسری وجہ آپ کے جذبات کا گہرا اثر۔ کچھ لوگ ہماری زندگی میں تھوڑے وقت کے لیے آتے ہیں، لیکن اپنے پیچھے بہت گہرا ایموشنل امپیکٹ چھوڑ جاتے ہیں۔ کوئی ایک جملہ، کوئی خاص لمحہ، کوئی مشکل وقت میں دیا گیا ساتھ، یہ سب ہمارے دماغ میں مضبوط یاد بن سکتے ہیں، اور پھر معمولی سی چیز بھی اس یاد کو دوبارہ زندہ کر دیتی ہے۔ کوئی گانا، کوئی جگہ، کوئی خوشبو، یا حتیٰ کہ کسی کی آواز، اور اچانک وہ شخص دوبارہ آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت اہم بات سمجھیں، کسی کا شخص کے بار بار یاد آنا لازمی طور پر اس بات کا ثبوت نہیں کہ وہ آپ کے لیے صحیح شخص ہے۔ کبھی ہم کسی انسان کو اس کے لیے نہیں بھول پاتے کیونکہ ہم نے اسے اپنی زندگی میں ایک خاص مقام دیا ہوتا ہے، اور کبھی ہم اس شخص کو نہیں بھول پاتے بلکہ اس کو احساس کو یاد کر رہے ہوتے ہیں جو اس کے ساتھ رہتے ہوئے ہمیں ملتا تھا۔ محفوظ ہونے کا احساس، محبت ملنے کا احساس، یا اہم ہونے کا احساس، یا کسی کے خاص ہونے کا احساس۔ اور یہی فرق ہے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں محبت اور obsession میں فرق سمجھنا ضروری ہے۔ محبت میں انسان دوسرے کی بھلائی بھی چاہتا ہے، جبکہ obsession میں ہمارا ذہن بار بار اسی شخص کے گرد گھومتا رہتا ہے۔ ہم اس کے ہر عمل کا مطلب نکالنے لگتے ہیں، اس کی پرانی باتیں یاد کرتے ہیں، اس کی آن لائن ایکٹیویٹیز دیکھتے ہیں، اور پھر چھوٹی چھوٹی چیزوں سے امیدیں باندھنے لگتے ہیں۔ یہ محبت سے زیادہ ذہنی وابستگی بنتی ہے۔ مگر آپ ہر وقت یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ مجھے یاد کرتا ہوگا، وہ واپس آئے گا، اس نے ایسا کیوں کیا، کیا وہ بھی میرے بارے میں سوچتا ہے؟ تو شاید آپ کو اس شخص سے زیادہ اپنے ذہن کو سکون دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ کبھی کبھی مسئلہ یہ نہیں ہوتا کہ ہم کسی کو بہت چاہتے ہیں، مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے ذہن کو اس شخص کے بارے میں سوچنے کا عادی بنا لیا ہوتا ہے۔ تو پھر اس سے باہر کیسے نکلا جائے؟ سب سے پہلے خود کو یہ کہنے کے بجائے کہ مجھے اسے ہر حال میں بھولنا ہے، یہ کہیں مجھے اپنی توجہ واپس اپنی زندگی کی طرف لانی ہے۔ اس کی ہر یاد سے لڑنے کی کوشش نہ کریں، خیال آئے تو اسے آنے دیں، لیکن اس کے ساتھ پوری کہانی بنانا شروع نہ کریں۔ اپنے آپ سے پوچھیں، مجھے اس شخص کی کمی محسوس ہو رہی ہے، یا اس احساس کو جو اس کے ساتھ ملتا ہو؟ یہ ایک سوال آپ کو اپنے جذبات کو سمجھنے میں بہت مدد دے سکتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر اپنی زندگی کو دوبارہ ان چیزوں سے بھرنا شروع کریں جو آپ کو خوشی، سکون اور مقصد دیتی ہے، کیونکہ کسی کو بھولنے کا بہترین طریقہ یہ نہیں آپ ہر وقت اسے بھولنے کی کوشش کریں، بلکہ یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں دوبارہ جینا شروع کر دیں۔ اور ایک دن آپ کو محسوس ہوگا، ایک دن آپ کو احساس ہوگا، جس شخص کے بغیر آپ کو لگتا تھا کہ آپ کی زندگی ادھوری ہے،
वो सिर्फ आपकी ज़िंदगी का एक बाब था, पूरी किताब नहीं। अगर आज भी कोई शख्स आपके ज़हन से नहीं निकल रहा तो आप बताएं, आप अपनी स्टोरी शेयर करें। जैसा कि मुझे ऐसा लगता है कि हम जब किसी को बहुत ज़्यादा भूलने की कोशिश करते हैं, हमें वही शख्स बार बार याद आता है। मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक शख्स था, वो बार बार एक ही लड़की को चाहता था। वो चाहता था कि मैं उसी से ही नई सारी ज़िंदगी गुजारूँ, लेकिन किस्मत बार बार उसको उसी लड़की से दूर किए जाती थी। लेकिन उसकी वो ज़िद बन गई थी कि मैंने उसी को ही पाना है। तो ऐसा हुआ कि उसकी बार बार दुआओं की कबूलियत की वजह से उसको वो लड़की मिल गई। लेकिन उस लड़की के आने के बाद उसकी सारी ज़िंदगी तबाह हो गई, उसका ख़ानदान बिखर गया, माँ बाप बहन भाई उसके साथ न रहे और आखिरकार उसी लड़की के हाथों वो तबाह हो गया। तो इस चीज़ में हमें ये बहुत अहम क्लू मिलता है कि हम जिसको बार बार दुआओं में मांग रहे होते हैं, वो ज़रूरी नहीं कि हमारे लिए बेहतर है। अगर किस्मत उसको बार बार हमसे दूर किए जा रही है तो इसमें हमारी बेहतरी है, क्योंकि अल्लाह पाक हमें बेहतर से बेहतरीन नवाजता है। जब हम ज़िद कर लेते हैं तो अल्लाह पाक तो हमसे 70 माओं से ज़्यादा प्यार करते हैं, तो वो हमें वो चीज़ दे तो देते हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि उसके पीछे हमारी कितनी तबाही है, या उसके पीछे हम किस चीज़ को खो रहे हैं, क्या कीमती चीज़ हम उसके बदले में मांग रहे हैं। तो जो किस्मत के फ़ैसले होते हैं उनसे ज़िद नहीं करनी चाहिए। जो चीज़ अल्लाह पाक प्यार से मोहब्बत से दें, उसी से ही खुश रहना सीखें। ये ज़रूरी नहीं कि हमारा दिल जिसको मांग रहा है वही हमारे लिए अच्छा है। दिल तो हम अगर किसी और तरफ तवज्जो कर लेंगे तो उस तरफ भी खुश होने की कोशिश करता है। ये सारा कुछ हमारे जहन में होता है कि हमने अपने जहन को किस तरह से प्रिपेयर करना है दुनिया के साथ, मोहब्बत के साथ, एहसास के साथ, जज्बात के साथ। तो इसीलिए हमें खुदा के साथ लड़ाइयाँ नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनसे ये दुआ मांगनी चाहिए कि हमें बेहतर नवाज दे, और जो हमें बेहतर नवाजा है उस पर हमें सब्र दे, हमें खुश रखने की तौफीक दे, हमें हिदायत दे। तो अगर ऐसा है, अगर कोई शख्स आपके जहन से नहीं निकल रहा तो कमेंट में सिर्फ इतना लिख दें, या अल्लाह मेरे दिल को सुकून अता फरमा, मुझे बेहतरीन से नवाज दे। शायद ये एक छोटी सी दुआ आपके दिल के लिए एक नए सफ़र की शुरुआत बने। और कमेंट में एक दूसरे के लिए आमीन लिखें। वुमेन राइट्स को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें। और जिसको भी चाहता है अपनी चाहत का इजहार कमेंट्स में करें और एक दूसरे को आमीन कहें। वुमेन राइट्स को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।